حسین تیرے غم میں ساری کائنات روتی ہے، حسین تیرے غم میں ساری کائنات روتی ہے، نکل کر دل ہوتا ہے، چھپ کر رات روتی ہے۔ تشریف لال جناب ذاکر خطیب الاسد خطیب آل محمد جناب علامہ مشرف عباس علوی صاحب انتو فرمبار قاری القصائد ذاکر شیری بیان مظلوم کربلا کے نہایت تشریف ذاکر جناب ذاکر مجاہد عباس کھوکھر صاحب۔ تھوڑا دے پڑھنا دیہڑی تے آئے سر تھوڑی جی آواز کرا دو۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا تھوڑا بولو، آواز بلند کرو، میرا خیال تھی سارے روزے رکھے ہوئے اسی بھی رکھے سن۔ نعرہ تکبیر، چاچا ذرا تھوڑا جا بلند آواز نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات انج پڑھو جی میں محمد والے محمد دی محبت قلب چ محفوظ ہے، بواز بلند صلوات اللہ۔ دعا ہے کریم اللہ بانیان مجلس کی جتنی نیک حاجات ہیں مولا قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہے مالک بقیت اللہ ولی الاثر اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں، مالک ہمارے وارث کا ظہور فرمائے۔ اور یاد رکھنا میرے استاد محترم شہید ملت جعفریہ علامہ فاضل حسین ندوی شہید فرمایا کرتے تھے کہ مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو۔ میری بات سمجھ میں آگے سکتا ہے مرشد پاک بابا جی جملے میں دو چار ہی پڑھنے نے اس تو بعد میں قبلہ بابا جی سرکار ممبر دین لگا سکتا۔ مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر حسنین کی اماں راضی۔ اور میرے دادا مرحوم بلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا کہ مجلس میں وہی بولتا ہے کہ جس کا بولنا جناب زہرا کو اچھا لگتا ہے، اور اس بندے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے جس کو بطول خیرات عطا کرنا چاہتی ہے۔ سرکار اجازت بابا صحیح میرے سامنے ہے، سرکار اجازت دو چار بابا عاشق شاہ جی بادشاہ جی بابا جی تشریف فرمان ہے میرے استاد کی جگہ تھے، انہوں نے موجودگی جی جملہ پڑھنا تھوڑا جا مشکل ہوتا ہے مگر اجازت لے کے پڑھنا ہے۔ بابا سید محمد بارزی صاحب تشریف فرمان ہے، میں سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ان کے فضائل بولنے سے کبھی گھبرایا نہ۔ میں نے نجف کی لائبریری میں پڑھا کہ جو بندہ علی جن ولی اللہ کے فضائل ایک لمحے کے لیے مسکراتا ہے، اس کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جو بندہ ایک لمحے کے لیے مسکراتا، اس کا ایک لمحے کا مسکرانا، چاچا میرا غور نہ دیکھیں، اس کا سرکار 1000 سال کی عبادت سے ایک لمحے کا مسکرانا افضل۔ لو سرکار جملے دو چار آپ سے جانو۔ یاد رکھیے گا ہر وہ بات غلط ہے جو آل محمد کی توہین بیان کر، تھوڑا تھوڑا میرے نال بولنا ہے سرکار۔ ہر وہ بابا عاشق شاہ جی ہر وہ بات غلط ہے جو آل محمد کی توہین بیان کر، سرکار ہر وہ بات سچی ہے کہ جو آل محمد کی فضیلت بیان کر۔ جس مولوی کو اس کی بیوی ٹائم پہ کھانا نہ دے وہ بھی کہتا ہے سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچانا تھا، سلام اس پر۔ میں بابا سے یہ کہ میلاد پڑھنے چلا گیا قبلہ جی، تو وہاں جس نے بلایا وہ شیعہ یا میں شیعہ، چاچا جی 4 سے 5 ہزار ہمارے بھائی جھنڈیوں والے، میں وہاں پہ پہنچا، ایک مولوی صاحب یعنی ممبر پہ، اس نے آتے ساتھ ہی کہا
کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا، سلام اس پر کہ جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، جو بانی کا حکم ہے وہی پڑھنا سکتا۔ بہت جانی شاہ جی، سلام اس پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ میں مولوی صاحب اترو توڑے تو بعد پڑھنا تو میں ہی ہے۔ جیسے مولوی سرکار اترا بہت سی سیڑھیوں والا ممبر میں اوپر بیٹھ گیا، میں نے کہا جی آپ نے اس سے بھی شان رسالت سنی ہے، لو پھر جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ان سے بھی شان رسالت سنو۔ انہوں نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچھونا تھا، ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی نالین کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے۔ میرے استاد محترم فاضل علوی صاحب فرمایا کرتے تھے مجلس میں بندے نہیں بولتے، ماں کی شرافت بولتی۔ وہ کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، ہم کہتے ہیں سلام اس محمد مصطفیٰ پر کہ جس کی نالین کے صدقے بابا جی کائنات کو وجود ملا ہے۔ یہ کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جن کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے سرکار؟ یار ہاتھ کھول کے میں تو دوسرے محلے کی تو نہیں آیا، مہربانی تے میں فاضل علوی صاحب دا مرشد نواں شکیل بنیا، تو میں ایک مولوی آ گیا جدوں آوے نا تو بندے سارے ہی باہر، تو سرکار تو انہیں آدھے نے آکھیا جی گل ایویں دی کرا کہ بندے بیٹھے رہے۔ انہیں آدھے نے آکھیا جی میں قرآن سے ثابت کرے سا بکرا کھانا حرام ہے۔ بکرا کھانا دہی مجھ تو نہیں دیکھنا، بکرا کھانا بندے انج بیٹھے رہے جی تسی بیٹھے، انہیں گل کوئی نوی کرو، گل کوئی چاچا گل کوئی نوی کرو۔ مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹہ تقریر کیتی، بندے انج بیٹھے رہے جی تسی بیٹھے، انہیں گل کوئی نوی کرو۔ بابا سے جی میں اترن لگا ایک سید نے انہیں ہاتھ پڑے، انہیں بکرے والی تو سنا جن دی وجہ تو سانو پائے، انہیں آکھیا جی نے تے تکبیر نہ پڑی جاؤ کھانا حرام۔ جیڑا میرے اگے نہ بولے میں شک پہ جانا ہے ادھروں آیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ سلام اس رسول پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچھونا تھا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس آمنہ کے لال پر کہ جس کی نالین کے صدقے کائنات کو۔ ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جن کے بچوں کا بھائی جان بچوں کا لباس جنت سے آتا۔ میں نے کہا جی اس مولوی نے کہا ہے سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا۔ میں اچھا بندے زیادہ ہی سیانے خود لین کرو وہ رکھتے ہیں، محمد کو غریب کہتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، غریب بندے کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے؟ یار سیرتا حلال ہے جی، امانت رکھتا ہے؟ نہیں نہ رکھتا۔ اگر معاذ اللہ رسول غریب تھے تو پورا عرب امانتے کو رکھتا تھا۔ بابا جی میں یہاں پہ جملہ پڑھنا تھا، اس کے بعد آخری جملہ اور یاد رکھیے گا کہ مولا عقیل سے کسی بندے نے پوچھا، مولا علی کے بڑے بھائی سے، کہ مولا جنت افضل ہے یا آپ کا گھر افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت میرے گھر کی دہلیز کا صدقہ ہے۔ یار بولو جس بندے کو اللہ نے زبان دی میں چاہتا بولا، جنت میرے گھر کی دہلیز کا صدقہ، جنت میرے گھر کی دہلیز کا۔ یاد رکھیے گا یہ جو کستوری ہے نا، کستوری، اب دیکھنا غریب کون اور امیر کون۔ کستوری بابا عاشق شاہ جی سونے سے مہنگی،
80,000 کا ایک تولہ ہے کستوری کا. 80 بھائی جان میرے والے دیکھو 80,000 کا ایک تولہ ہے کستوری کا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے ابو طالب نے محمد کی طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو حق مہر دیا تھا. سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام شیخ بطحس. اچھا بندے عجیب باتیں کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے, جو ایک مربع نہیں بلکہ 10 مربع کا مالک ہو وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ یار بولو چاچا جی تو اتنا ذمہ دار آدمی جو 10 مربع کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ بھائی جی کرتا ہے نہیں نہ کرتا. جو 10 مربع کا مالک ہے وہ شادی کسی کی نوکری نہیں کرتا. تو جو محمد کائنات کا مالک ہو بابا جی وہ کسی کی کیسے نوکری کر سکتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ وہ کسی کی ہمارے چپن میں کہتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد, جملہ میرا آخری, ابو طالب علیہ السلام نے محمد کا ہاتھ پکڑا, کہا چل میرے لال تجھے نوکری لگا. تو اڈی بھی واہ واہ چل دونوں ہاتھوں کو بلا نکال کے نعرہ حیدری. میری بات سمجھ میں آ گئی سرکار؟ ہاتھ پکڑا نہیں, یہ بات نہیں. یاد رکھیے گا میں نے جہاں سے جملہ شروع کیا وہاں پہ ختم کرنے لگا. ہر وہ بات غلط ہے جو آل محمد کی توہین بیان کرے, ہر وہ بات سچی ہے جو آل محمد کی فضیلت بیان کرے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لو سرکار جملہ آخری قبلہ کو ممبر مصاحب کی سرکار ہی پڑھیں گے. ابو طالب علیہ السلام کے پاس تحریر آئی خدیجۃ الکبریٰ کی. بی بی پاک نے کہا کہ اے ابو طالب تو ہے سید العرب والعجم, تو ہے شیخ بطحا, تو وہ ہے جس کے روب سے پورا عرب ڈرتا ہے. ابو طالب عرب کے کمی, عرب کے لٹیرے میرا مال لوٹ لیتے ہیں. آپ کسی کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجے, کوئی میرا مال نہ لوٹے. ابو طالب علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ قبلہ ملائکہ نے باتیں چھوڑ دی. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو, میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیج دو جو میرا بھی سردار ہے, جو میرا بھی سردار ہے. لو سرکار جملہ ختم. محمد مصطفیٰ چلے سرکار. ابو طالب نے تیار کیا, اپنے ہاتھ سے محمد کو سواری پہ بوجھ بٹھایا. اب رسول کائنات چلے, آگے آگے نبیوں کا سلطان. لو سرکار تو مہید ختم, رزلٹ سنو یا علی مدد. آگے آگے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے پیچھے میسرہ کے پیچھے 80,000 اونٹ جن پہ مال لیتا ہوا سرکار, ان کے پیچھے فوج ہے. سرکار محمد مصطفیٰ جس پہاڑی کے قریب سے گزرتے ہیں اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں. جو بھی پتھر محمد کی نبوت کا اعلان کرتا ہے اللہ کسی کو فیروزہ بنا دیتا ہے, اللہ کسی کو حقیق بنا دیتا ہے, اللہ کسی کو یاقوت بنا دیتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں درخت جھک کر سلام کرتا ہے. ابھی درخت جھک کر سلام کرتا تھا, اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھاتا ہے. محمد مصطفیٰ لے کے شام میں جتنا مال تھا صحیح سلامت بک کر واپس آ گیا. میسرہ دوڑتا ہوا آیا. میسرہ نے کہا کہ اے ملیکۃ العرب, اے ملیکۃ العرب, جتنا بھی تیرا مال تھا وہ صحیح سلامت بک گیا ہے, جتنا بھی تیرا مال تھا وہ صحیح سلامت بک گیا ہے. فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گزرا, مگر میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے شامیانے اچھی طرح بند کیا کر, شامیانے اچھی طرح بند کیا کر. کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ کہا یہ دیکھ باہر سے دھوپ آ رہی ہے. کہا بی بی یہ دھوپ نہیں ہے, یہ محمد کے چہرے کا نور ہے. یہ دھوپ نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے. سرکار محمد مصطفیٰ, بی بی نے کنیزوں کو ہٹایا, سرکار ختم کرنے لگا. بی بی نے شامیانہ ہٹایا. محمد جہاں پہ قدم رکھتے ہیں ملائکہ جھک کر سلام کرتے ہیں, بادل سایہ کر رہے ہیں. بی بی نے فرمایا جس محمد کی مجھے تلاش, وہ نبیوں کا سلطان آ گیا ہے جس کی مجھے تلاش تھی. یہ بی بی ہے کون کہ جس کی ماں کا نام تھا فاطمہ بنت زید, بی بی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ, ان کے والد کا نام ہے سرکار خویلد.
खवैलद बेटा था असद का, असद बेटा था कलाब का, कलाब बेटा था मुर्रा का, मुर्रा बेटा था लवी का, लवी बेटा था गालिब का, गालिब बेटा था फहर का, फहर बेटा था नजर का, नजर बेटा था ऊद का, ऊद बेटा था यसा का, यसा बेटा था हमा का, हमा बेटा था हमल का, हमल बेटा था किदार का, किदार बेटा था इस्माइल का, इस्माइल बेटा था इब्राहिम का। जुमला जाया हो गया तो सरकार जाया तो काफी हो गया माशाल्लाह। मैं सरकार जुमला पढ़ना चाहता हूँ और चेहरे पढ़ना चाहता हूँ। जो अल्लाह का हिजाब बन जाए उसे फातिमा कहते हैं, जो फातिमा का हिजाब बन जाए उसे खदीजतुल कुबरा। बीबी ने फरमाया जिसकी मुझे तलाश थी वो, बीबी ने पहली लाइन बाबा सी तुरैश से लिखी, दूसरी अंजीर से लिखी, तीसरी जबूर से लिखी, चौथी लूका से लिखी, फिर महात्मा से लिखी, फिर कंच से लिखी, फिर देवी से लिखी, फिर मैया से लिखी। बीबी ने 14 के सदके 14 लाइनें लिखी। बीबी ने फरमाया जिस मोहम्मद की मुझे तलाश थी, दाद आपने मेरी औकात से ज्यादा मुझे दे दी है। मौला आपको सलामत रखे, इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। जो मोमन बेघर है मौला घर दे, जो बे औलाद है मौला उन्हें औलाद दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका, जो मोमन बे औलाद है बीबी रुबाब का सदका मालिक उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास तहरीर आई। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद लाल मैं ऐसे रिश्ता मांगने के लिए जाऊंगा जैसे शरीफ शरीफों के दरवाजों पर जाते हैं, जैसे शरीफ शरीफों के दरवाजों पर जाते हैं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम रिश्ता लेकर आए। जब सुबह सुबह हुई, सरकारी अल्लामा हिल्ली साहब अपनी किताब में लिखते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को अबू तालिब ने दुल्हा बनाया। यासीन की लड़के तो आहा का सहरा वल्लैल की जुल्फे इतना हसीन है कि हुस्न शर्माता है, इतना करीम है कि करीमी झुकती है। अबू तालिब कभी मोहम्मद के हाथ चूमते हैं, कभी नालैन चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं अपने हाथ से। अबू तालिब ने मोहम्मद को सवारी पे बाबा से सवार करवाया। बीबी खतीजा को लेकर वापस आए। जब सुबह सुबह हुई बीबी ने फरमाया मैसरा, कहा जी मलीकतुल अरब, कहा मेरे मकरूज तो बुलाना, मेरे मकरूज तो बुलाना। लो सरकार मिंबर आपको और मौला आपको सलामत रखे। अब सारे मकरूज बाबा जी इकट्ठे हुए, सारे मकरूज सामने आए। बीबी ने फरमाया मेरा कर्जा तो दो। कहा बीबी हमारे पास कर्जा नहीं है। बीबी ने फरमाया नहीं दे सकते। कहा नहीं दे सकते। बीबी ने फरमाया मेरे सरदार मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के कलमा पढ़ते जाओ और कर्जा माफ करवाते जाओ, कर्जा माफ करवाते जाओ। जो ही कलमा पढ़ के बाबा जी वो जाने लगे। याद रखिएगा जो नया नया मुसलमान होता है ना उसे खाने का बड़ा शौक होता है। बीबी ने फरमाया इनके सामने सोने और चांदी के बर्तन रख। अब सोने और चांदी के चाचा जी बर्तन रखे। अरब के कमी, अरब के लुटेरे, सारी जिंदगी चटनी खाने वाले बेवकूफ कभी बर्तनों को देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं, कभी बर्तनों को देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं, कभी बर्तनों को देखते हैं, कभी खाने को देखते हैं। ये वो बीबी है जिसके नवासे जन्नत के सरदार है, जो कभी खाने को देखते हैं, कभी बर्तनों को देखते हैं। जो ही खाना खा के उठने लगे बीबी ने फरमाया मैसरा इनको कहो कि मैं मोहम्मद की कनीज हूँ, अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ, अपने झूठे बर्तन अपने साथ ले जाओ। अभी वो सरकार जानने लगे। बीबी ने फरमाया मैसरा तेरा 6 फुट का कद है, सोने का ढेर लगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अरब के कमियों की झोलियों में डाल दे। जो ही वो जाने लगे शफी अल मुज़रबी, सैयदुल आरिफीन, सिराजुल सालिकीन, मिसबाहुल मुकर्रबीन, मुहिब्बुल फुक़रा वल गुरबाल मसाकीन, सैयदुल सकलैन, नबी अल हरमैन, इमाम किबलतैन, वसीलतुल फिदैन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने काली कमली से अपना चेहरा साफ किया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए। बीबी खतीजतुल कुबरा मलीकतुल अरब के पास आकर कहते हैं खतीजा तेरा दीन पर कितना एहसान है, तेरा दीन पर कितना एहसान है। मुझे इस मिंबर की कसम है बीबी जमीन पर बैठ जाती, अपने सर से चादर उतार कर रसूल की नालैन को साफ करती और कहती या रसूल अल्लाह मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, आज जो सुबह उठकर मैंने तेरी ज़ियारत की थी ना, मैंने उस ज़ियारत का सदका उतारा है। दोनों हाथों को बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।